سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زانمان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ گہما گہمی ہے اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا میں قدم اٹھاتا ہوں۔ یہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے ایک تھوڑا حوصلہ پیدا کرتا ہوں۔ کچھ احکامات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں، کچھ فرمودات ہیں، کچھ روایات ہیں، اور کچھ آج کے حالات ہیں۔ اس سے کوئی بھی شخص غافل نہیں ہے کہ انسان کم و بیش دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر کو خوبصورت بنانا ہے، حسین بنانا ہے، نہ کہے بھی سجانا ہے، اور خود کو اس قابل اور اس لائق بنانا ہے کہ دنیا دیکھ کر کہے اچھا ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے، بھلا ہے، نظروں کو چبھتا نہیں ہے۔ مگر باطن کا کیا؟ باطن کا فلسفہ کون سمجھائے؟ باطن کی حقیقت تک کیسے پہنچے؟ باطن کا مصدر اور محور کیا ہے؟ باطن ہے کیا؟ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، اور اس باطن کا ظاہر کیسا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اور اگر میں انسانی شکل، انسانی جسم اور انسانی وجود کی بات کروں تو کم و بیش دو طریقہ کار مجھے سمجھ آتے ہیں۔ ایک وہ ظاہر ہے جو ہڈی ہے، گوشت ہے، اس کا شکل و صورت کا، اعضاء کا ایک خوبصورت سا مجموعہ ہے، اور پھر دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس سے ہم نے کسی سے سنا ضرور ہوگا، دیکھا نہیں ہے، جس کی حرکت اور حرارت کو ہم نے محسوس تو کیا ہے مگر سمجھا نہیں ہے۔ ایسا کہ جو ہے تو یہ جسم میں حرکت ہے، اور اگر وہ جسم سے نکل جائے تو جسم بھی ساکت ہو جائے اور اسے مردہ کہا جائے۔ شاید وہ روح ہے۔ پوچھا گیا، خود قرآن حکیم فرقان المجید میں سوال ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سوال اس زمانے میں بھی اٹھتا ہے، یہ بھلا روح کیا ہے؟ یہ روح کا بار بار ذکر قرآن میں کیوں آیا ہے؟ روح کی حیثیت کیا ہے؟ وزن کیا ہے؟ قد کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ اور اس کے اختیارات میں کیا کیا آتا ہے؟ اور اس کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ اور پھر اس کی ابتدا کیا ہے؟ انتہا کیا ہے؟ یعنی ایسے بے شمار سوالات جو روح سے متعلق ہیں وہ پوچھے گئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جواب کیا آیا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یہ جو روح ہے یہ میرے رب کا امر ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات واضح ہے روز روشن کی طرح کہ جو اللہ کا امر ہے اس کی اطاعت ہونی چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے وہ نافذ العمل ہے، اور جو اللہ کا امر ہے، جو اس کی کمانڈ ہے، جو اس کا آرڈر ہے، وہ ہر شے پہ حاوی ہے۔ مگر اس کے باوجود کیا مزید استفسار کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ مزید غور و فکر کریں گے؟ کیونکہ قرآن نے دعوت دی ہے، جھڑکا نہیں ہے۔ جو لوگ اولو الالباب ہیں، فکر والے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عقل کا استعمال کرتے ہیں، قرآن ان کے لیے باہیں کھول کے کھڑا ہوا، آؤ اور غور کرو۔ لہٰذا آج ہم نے روح کی حیثیت پہ غور کرنی ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ روح کہتے کسے ہیں، روح کے آنے سے کیا فائدہ، جانے سے کیا نقصان، اور کیا میں اور آپ بھی اسی روح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ عالم ارواح کیا ہے؟ وہ عالم کہ جہاں ساری روحیں جمع ہوئی اور انہوں نے کچھ اقرار کیا کہ میں اور آپ بھی عالم ارواح میں تھے، کہ ہم بھی روح کی شکل میں تھے، یا ہم جسم میں منتقل ہونے سے پہلے خود ایک روح تھے؟ کیا جسم کے بعد بھی ہم ایک روح بن جائیں گے؟ کیا خوش روح اور بد روح کا بھی تصور ہوتا ہے؟ آج ان تمام دلچسپ سوالات کو ہم سمجھیں گے، روحانیت کی زندگی پہ غور کریں گے، نگاہ دوڑائیں گے اور دیکھیں گے کہ روحانیت ہے کیا، روح کا فلسفہ کیا ہے۔ اس وقت پروگرام میں ایک خوبصورت سا، دلچسپ سا، بزم کی کیفیت سا سما ہے، مگر ایک مختصر سا وقفہ آپ لیں گے۔ جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو مہمانوں سے آپ کو تعارف کرواؤں گا، علم نجوم کے ذریعے روح، غذا اور روحانی حیثیت کو سمجھیں گے، اور ایک اور مہمان کے ذریعے کہ جن کا روحانیت پہ بڑا کام ہے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا سلسلہ ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔
خوش آمدید خواتین و حضرات، روحانیت کے اس خوبصورت سفر میں اب ہم رخت سفر باندھ چکے ہیں۔ میں محمد اویس ربانی خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ پروگرام آپ کے سامنے ہے، میں نے ابتدائیے میں آپ کے سامنے رکھا بھی یہ فلسفہ جو روح کا ہے اور پھر روحانیت کے سفر کا ہے۔ ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ حضور کریم جانے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جہاں اخلاق نمایاں نظر آتا ہے، وہاں سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ تزکیہ نفس کی ایک حیثیت ہے، ایک اہمیت ہے، اور اس کا کردار حضور نے بخوبی نبھایا۔ آج بھی ہم اپنی روح کو روحانیت کے سفر پہ جب لے کے جاتے ہیں تو بہت کچھ پاتے ہیں۔ آج اس سلسلے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں اور روحانیت کے سلسلے سے بڑا گہرا تعلق ہے جناب پیر سید فساد شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر الحمد پھر للہ۔ صاحب، روحانیت کسے کہتے ہیں اور روحانیت کے سلسلوں میں کیسے جڑا جاتا ہے، کیسے روح کو تر و تازہ کیا جاتا ہے اور با اثر بنایا جاتا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے اس پروگرام سجانے پہ آپ کو مبارکباد، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ جی ٹی وی کو سلامت رکھے کہ آپ ایسے اچھے پروگرام سجاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ روحانیت کو کس طرح جڑا جاتا ہے، تو طریقت کے اندر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کو، جیسے ہم مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، اس طرح کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ بیعت ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، جب آپ کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ جب بیعت ہوتے ہیں تو اس پیر کا پھر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی تعلیم و تربیت کرے روحانی، کیونکہ دیکھیں روحانیت تو بیسک جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے کہ جب آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے اندر ایک نور پیدا ہو گیا، اور حضور نبی اکرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ اچھا، اب روحانیت کا سفر تو کلمہ پڑھ کے شروع ہوا۔ اب آپ جب کسی پیر کامل سے بیعت ہوئے تو ان کی روحانی جو توجہ ہوتی ہے اس سے آپ کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا جو ایک انا ہے، تکبر ہے، غرور ہے نفس کا، وہ نہیں ہم سے جاتا۔ جیسے حضرت ابو بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سیرت طیبہ کو جب ہم بغور مطالعہ کریں، آپ کے مرشد نے آپ سے فرمایا کہ ادم تمہارے اندر میں ہے، تو آپ نے کہا کہ حضور اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ آپ نے فرمایا تم بادشاہ وقت ہو، اس کو ترک کر دو۔ اچھا، بادشاہت کو ترک کر دو؟ بادشاہ کو ترک کر دو، اور تم ایسا کرو ایک مشکیزہ لو اور لوگوں کو پانی پلاؤ۔ 2 سال تک آپ پانی پلاتے رہے۔ 2 سال کے بعد مرشد نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ ابو بن ادم جب مشکیزہ بھر کے لائیں تو آپ ایک کام کیجئے گا کہ ٹنگڑی مار کے انہیں گرا دیجئے گا۔ جب گرایا تو ایک دم سے آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ کاش میں اپنے تخت پہ سر قلم کر دیتا، تو نے جان بوجھ کے مجھے گرایا۔ مرشد نے اس مرید سے پوچھا کہ کیا کہا؟ کہا 2 سال پانی اور بھرنے دو۔ کرتے کرتے ہر 2 سال بعد یہ عمل دہراتے اور آپ کی زبان سے یہی جملہ نکلتا رہا کہ آپ کہتے میں اپنے تخت پہ سر قلم کر دیتا۔ جب 12 سال گزرے تو جب آپ کو گرایا گیا تو الٹا آپ نے اس شخص سے کہا، پیر پکڑ لیے، بھائی تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ مرشد گرامی نے بلایا، کہنے لگے ادم اب تم اس بات کو سمجھے، تمہارے اندر کی جو میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ہم تقویٰ بھی اختیار کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کا جو بت ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ وہ جب ہی ٹوٹتا ہے جب کسی اللہ والے کی نظر میں، ان کی صحبت میں ہو۔ اللہ اکبر، کسی اللہ والے کی نظر میں آ جائیں اور ان کی صحبت اپنا لیں۔ یہ تو ایک فلسفہ روح کا آپ نے سمجھا اور روحانی ماحول کا آپ نے سمجھا، جو یقیناً آج ہمارے لوگوں میں پایا نہیں جاتا، مگر اس کی طلب اور تشنگی باقی ہے۔ میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں۔ سائنٹیفکلی اس کو جج کرنا چاہیں گے اور پھر اس طرح سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا غذائیات کا روح پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ ماحول کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روح پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسامہ صاحب تشریف فرمائیں اور بہت ہی پیارے اسکالر ہیں۔ السلام علیکم اسامہ، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ اسامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ غذائیات کا روح پہ کیسے اثر پڑتا ہے، روح کو پاک و پاکیزہ کیسے رکھا جائے اور پھر کن کن چیزوں کا اثر آتا ہے روح کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اویس صاحب، اس کا جو بیسیکلی اگر ایسٹرالوجیکلی بات کریں نا تو سب سے پہلے تو روح کو رول کرتا ہے سورج، ایسٹرالوجی کی لینگویج میں، اور
souls relate to sun, اور برین ریلیٹس ٹو مون. اور اسی طریقے سے اسلام بھی آپ کو مون کے حساب سے چلاتا ہے, سن کے حساب سے نہیں چلاتا, برین سے چلاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں آگے اس کو بڑھائیں تو جو روحانیت جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک تعلم ہے, مطلب ایک وہ علم ہے جو حاصل کیا جاتا ہے, ایک کنیکشن سمجھ لیں اس کو. وہ کنیکشن کو جو رول کرتا ہے وہ جوپیٹر کرتا ہے. اچھا. اور زیادہ تر آپ کی جو روحانی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں جن کو روحانیت میں اللہ تعالیٰ ایکسل دیتا ہے, وہ یا تو 3 عدد کے حامل افراد ہوتے ہیں, یا ان کا جو زوڈک ہے وہ سیجیٹیریس ہوتا ہے, یا ان کا جو ہے پائسیز ہوتا ہے. اچھا. اور سب سے زیادہ ان میں یہ اس کا جو روحانیت کی جو سینس ہے, کیونکہ یہ خدا داد اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بنایا, تخلیق کی ہے, تو ہمیں گون دی ہے. ہر کسی جیسے کہتے ہیں نا شر اور برائی اور اچھائی اور ہر کسی کی اس سے. تو جب یہ پلانٹس بدلتے ہیں اپنی, جو خدا نے کہا تھا کہ وقت کی گردش میں ہوں, مطلب اس سے ہی میں نے آپ لوگوں کی آزمائش کرتا ہوں, تو وہ جیسے جیسے یہ اپنی پوزیشنز بدلتے ہیں, آپ پہ انرجیز کے پیٹرن ڈیفرنٹ پڑتے ہیں, تو آپ لوگ ریئیکٹ ویسا کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں کہ جو روحانی آپ کا مدینہ الاولیاء جس کو کہا جاتا ہے, تو سورج وہاں کھل کے چمکتا ہے پورے پاکستان سے. یا جہاں بھی آپ بڑی بڑی روحانی ہستیاں دیکھیں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ فوگی ایریاز ہوں گے اور سورج صحیح نہیں چمکتا ہوگا, یا وہ اندھیرے جیسے ڈنمارک میں یا ناروے میں. تو آپ کو اس سے بڑا کلیئر پتا چلے گا کہ سورج کا تعلق روح سے کیا ہے. اور زندگی کو بھی دیکھیں, جب قیامت ختم ہونی ہے, یہ روحیں اٹھائی جانی ہے, وہ وقت آنا ہے, تو سورج نے ہی سب سے پہلے اپنی جگہ چھوڑ دینی ہے, اور سورج کو ہی بتایا گیا ہے. اب آ جائیں کہ روح کی غذا تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ تو صرف اللہ کا ذکر ہے, اور اس کا اصل کنیکشن ہے جہاں سے وہ آئی ہے, اور وہ حکم ربی ہے. اب اگر وہ اپنی اصل میں رہے گی تو مضبوط رہے گی, لیکن جب اس کو پوری انرجیز نہیں ملیں گی جو اس کی اصل میں غذا بنتی ہے. مثال کے طور پہ آج کل کی زندگیوں میں شیطانی چکر ایسا چلا ہے کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں, دن کو سو رہے ہیں, تو اس سے ایک تو باڈی ڈیفیشنسی جو وٹامن ڈی کی پیدا ہو رہی ہے وہ تو علیحدہ ہو رہی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے منع فرمایا سختی سے, کہ سستی اور تنگ دلی, یہ کوئی حق ادا کرنے نہیں دیں گی. مطلب سستی سے بھی بچنا اور تنگ دلی سے بھی, یہ کسی کا حق ادا نہیں کرنے دیں گی. تو یہ جو آپ کا ہمارا لائف پیٹرن ہے نا اس وقت, دن اور رات کو سونے جاگنے کا, وہ ٹوٹل شیطانی ہو چکا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں رہا, جس کی وجہ سے روحیں بھی اپنی غذا سے قاصر ہیں اور جسم بھی اپنی غذا سے قاصر ہیں. اور یہ اگر سلسلہ بڑھتا گیا تو یہ پریڈکشن کرنی کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جو ابھی پرائم جو حقوق ادا کر رہے ہیں لوگ گھروں میں, ان سے بھی قاصر ہو جائیں. مطلب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم اجتماعیت تو کھوتے جا رہے ہیں, انفرادی حقوق بھی ہم سے نہیں پورے ہونے. اور اب آ جائیں کہ جو آپ نے غذا کی ڈائریکٹ بات کی, دیکھیں روح کی غذا تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی مادی وہ نہیں ہے, وہ تو صرف ساؤنڈز ہیں. ساؤنڈز کے ذریعے ہی روح کو تقویت ملتی ہے. بلکہ کل میری ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس پہ, اور ہم بلکہ اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں. جاپنیز نے ویسا ایک ایکسپیریمنٹ کیا پودوں پہ. اچھا. اور ان پودوں پہ انہوں نے کیا ہے کہ دنیا جہان کے میوزک منگوا کے ان کو سنوا رہے ہیں, تو وہ جو نا میٹابولائٹ واپس کر رہے ہیں. جب ایکشن آپ کوئی پودے کو چھوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پودا نا میسج دیتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے. اچھا. اور یہ اپنے دوسرے پودوں کو بتاتا ہے, سگنل دیتا ہے ان میٹابولائٹ کے ذریعے. تو مجھے فوراً ہی پرسوں میں کسی کو علاج دے رہا تھا یہی نیگیٹیوٹیز کا اور اس کا, تو مولا علی کا مجھے وہ روایت یاد آ گئی. انہوں نے فرمایا تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان کسی درخت کے نیچے جا کے تسبیح کرو, اور تاکہ وہ درخت تمہاری جو ہے نا نیگیٹیوٹیز کو وہ کر لے گا, سک کر لے گا اور تمہیں ریلیکس کرے گا. اب اس کو ہم تو اسلام کو امپریکٹیکل چیز سمجھنے لگ گئے ہیں. آپ یقین کریں اس کو میں نے فوراً ہی پھر وہ جو ہماری ادھر کے ہیں پاکستانی ہیں چائنا میں ہوتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا جاپنیز انسٹیٹیوٹ کو لکھ کے بھیجے ہماری طرف سے کہ ساؤنڈ اب ہم بتائیں گے, یہ مطلب جیسے کہتے ہیں وہ نہ مارے تکے نہ مارے, ساؤنڈ ہم ان کو دیں گے, اس کو کاؤنٹ یہ کریں کہ درخت اب کیا کہتا ہے. جب اس پہ ہم نے اللہ اکبر کا دیا ہے, سبحان اللہ کا دیا ہے, کہ اب یہ تسبیح اس کے پاس بیٹھ کے. بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں
کہ یہ جو آپ کا پیچیٹری گلینڈ ہے جی اس پہ ایک میرا ماننا ہے کہ یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں یا آپ کی جو ڈس بیلنس ہے وہ کریٹ ہی تب ہوتا ہے جب شیطان آپ کے جسم میں آپ کے شیاطین آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. صحیح اب اس کو بیکٹیریا کہہ لیں, اس کو وائرس کہہ لیں, اس کو جو مرضی سمجھتے ہیں کہہ لیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خون میں دوڑتا ہے, ناک کے نتنوں میں سوتا ہے, ناخن اس کی غذا ہے, وہ سارے, اور صفائی نصف ایمان ہے. جی اب اس کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ بیکٹیریا اور یہ جو جنات یا شیاطین ایک ہی بات ہے. اوکے تو جب میں نے اس تھیوری پہ ان کو آگے پرسو کی ہے کہ آپ اس پہ کاؤنٹ کریں کہ ہم جو آپ کو ساؤنڈ دے رہے ہیں, اب ان کو تو نہیں کہنا کہ یہ ہمارے مذہبی کلمات ہیں, جی ان کو میں نے کہا کہ یہ ہم جو آپ کو آوازیں دے رہے ہیں یہ آوازیں آپ نے لگانی ہے درخت کے پاس جا کے, ٹھیک ہے اور کوئی ڈپریس آدمی بٹھانا ہے اس کے پاس ٹھیک ہو گیا جس کے بیکٹیریا اپر باڈی میں ہو, تاکہ وہ جیسے ہی میٹابولائٹ اخراج کریں آپ ان کو چیک کر لیں کہ وہ ٹھیک آپ ہو گیا جو میٹابولائٹ ہے وہ کیا کل کر رہے ہیں اس بیکٹیریا کو. ٹھیک ہو گیا. میں یہاں پہ تو اسامہ صاحب آپ سے اسی اور کے مزید ساتھ سوالات بھی ساتھ پوچھوں گا, پھر فساد شاہ جی سے پوچھوں کہ یہ جو اذکار ہوتے ہیں, حلقہ بندی ہوتی ہے اور اس کے اثرات آتے ہیں روح پہ, جسم پہ, انسانی خیال تخیل کے اوپر, ان اذکار سے فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے حضرت نے کہا کہ روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے, تو ایک مرتبہ آپ جناب سید الفاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر تشریف لے کے چلے گئے. جی وہاں پہ حضرت امام حسن, حضرت امام حسین علیہ السلام موجود تھے, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکرم بھی موجود تھے. جی آپ نے حضرت امام حسن امام حسین کو اپنے گود میں بٹھالا, جی ایک طرف مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جلوہ گھر ہوئے, دوسری طرف جناب سید الفاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تشریف فرما تھیں. آپ نے سب کو اپنے کملے میں چھپا لیا اور آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب یہ ذکر کرنے لگے جی تو آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہا کہ تمام ملائکہ جیسے میرا محبوب ذکر کر رہے ہیں اس طرح آپ ذکر کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر ہونے لگا, تمام ملائکہ اسی حالت میں آ گئے. جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ دیکھو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا ذکر اتنا بلند ہوا, جو آپ نے رب کا ذکر بلند کیا ہے کہ اللہ کو اتنا پسند, تمام ملائکہ آج اسی حال میں جس حال میں بیٹھے ہیں سب اسی حال میں ذکر کر رہے ہیں. اللہ سلام فرما رہا ہے. واہ. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتنا پسند. پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے تاکہ میں بھی اس ذکر میں شامل ہو جاؤں. میرے آپ کے جد امجد پر بڑے احسانات ہیں. جب ان کو نعرے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو میں مدد کو پہنچا. اللہ اکبر. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا میں وہاں مدد کو پہنچا, اسی کے بدلے میں مجھے کچھ عطا فرمائیے. تو آپ نے کہا کہ اچھا تم میرے نزدیک آؤ, تو آپ سے آپ کی پشت ٹکرائی. اللہ اکبر. جب پشت ٹکرائی تو پھر آپ نے بھی وہی ذکر کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جبرائیل امین جب عرش پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل آج تمام ساتوں آسمان ساتوں زمین نور والے ہو گئے. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ کہ میرے محبوب کی پشت سے تمہاری پشت ٹکرا گئی اور تم بھی مقرب ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھیے مقام مرتبہ اور یہ صحبت کا, یہ صحبت کا سورہ ذکر کی برکت. بھائی ماشاء اللہ. ایک مختصر سے وقفہ لیں گے, اسی موضوع کے اوپر گفتگو جاری ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے. لوٹ کر آئیں گے. خواتین حضرات الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خواتین و حضرات, اس بزم میں آج ہم روحانیت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, کیسے تر و تازہ بنائیں. تزکیہ نفس کے سلسلے کی طرف بھی ہمیں جانا ہے, مگر ہم اپنے آپ کو کن کن مشکلات میں خود ڈالتے ہیں اور اس میں روحانیت کا کس حد تک اثر ہوتا ہے, پھر ہمیں نجات کیسے ملتی ہے. میں بہت ہی اچھے اور بہت ہی ایک معیاری انداز سے گفتگو کو لے جانے میں کامیاب ہوا ہوں اب تک, آپ کی بدولت, مہمانوں کی بدولت, اور پیر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی.
واقعات بھی بتائے اولیاء اللہ کے اور صوفیہ کرام کے. ہم ایک معمولی انسان آج اپنی روح کو کیسے تر و تازہ بنائیں, ایکٹیو بنائیں, اور پھر اس طرح سے کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, میری اپنی ذات سے نکل کر معاشرے تک اس کا اثر آئے. میں اس حوالے سے استفسار کروں گا. میں غذا کی بات کر رہا تھا تو اسامہ صاحب آپ اس حوالے سے رائے دے رہے تھے. مثلاً عام زندگی میں جو ہم خوراک لیتے ہیں, کون سی خوراک ہے جو ہماری روح کو تر و تازہ کرتی ہے, اور کون سی خوراک ہے جو ہماری روح کو اور تھکا دیتی ہے, کمزور کر دیتی ہے اور سستی آ جاتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس میں ہمیں جانا پڑے گا کہ سنت نبوی میں کہ کیا کیا بتایا گیا اور کیا کیا منع کیا گیا. کیونکہ ایکچولی جو اس وقت دنیا میں اگر کوئی ڈیوائن گائیڈنس ہے آپ کی ہیومینٹی کی یا ہیومن مین کائنڈ کی, تو وہ تو فائنل کمانڈ سوائے اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں سے نہیں مل سکتی, یا کوئی اس کا سورس نہیں ہے. بے شک. اور میں بلکہ یہ بھی مانتا ہوں کہ میں اس پہ بلکہ فرم ہوں کہ اگر آپ کو جب بھی غیر مذاہب میں بھی یہ بات کرنی ہو تو ڈیوائن گائیڈنس ہوگی تو ڈیوائن کیور بھی ہوگا. مطلب اگر مینوفیکچرر کی طرف سے ہے تو وہ اس نے پھر آپ کو کیور بھی دی ہے, اس نے پھر آپ کو حفاظتی آپ کی جو تدبیریں بھی دی ہیں. تو اس لیے یہ تو بات بڑی طے ہو گئی. اب اس سے آگے آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم تو دونوں اینگل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں, اب لہسن سے آپ کو منع کیا گیا, جو میں سب سے زیادہ کہ مسجد میں نہ جو 5 ٹائم ایک بندے نے جانا ہے جی, تو وہ لہسن نہ کھائے. اب ایسٹرالوجی کی لینگویج میں بتاتا ہوں. ایسٹرالوجی کہتی ہے کہ اس سے جو راہو یا کیتو وہ جو ہے راہو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اچھا. میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا. اب دوسری سائڈ سے آ جائیں کہ جھگڑا کیوں ہوگا, کیونکہ منہ سے اسمیل آ رہی ہے, فرشتے دور بھاگ جائیں گے, شیاطین قریب آ جائیں گے. اب یہ جو خوراک کا کنیکشن ہے جو بتا دیا گیا, اس کو آپ دنیا کے جتنے بھی طریقوں سے کہیں میں بتا سکتا ہوں. اسی لیے ایسی غذائیں جن سے آپ کے منہ سے اسمیل آئے, سب سے پہلے تو وہ بینڈ ہے. اچھا. آپ کو اسی لیے دانتوں کی صفائی کا حکم تھا, اور ایسی کوئی غذا کھانا. اب ایک اور اس میں ایڈ کر دوں کہ جو گوشت کے متعلق ہمارا کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ایکسیسو کھا رہے ہیں ہم لوگ, جی, حالانکہ یہ قرض لے کے 1 مہینے میں 1 دفعہ ضروری تھا. یہ اتنا نہیں تھا جتنا کہ آج کل آپ کی ہماری زندگیوں میں آ گیا. جی, کیونکہ اس سے روحانیت کی دنیا کے لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہوں گے کہ اس سے دل سخت ہوتا ہے, اور فرامین معصوم بھی ہیں کہ اس سے دل سخت ہوتا ہے زیادہ گوشت کھانے سے. جی, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دل کا تعلق بھی, دل کو بھی میں آپ کو یوں کنیکٹ کر دوں ایسٹرالوجی کی لینگویج میں بھی, کہ دل کو بھی رول سن کرتا ہے اور روح کو بھی سن کرتا ہے, اور جب روح نکلتی ہے تو دل ہی بند ہوتا ہے. تو اس لیے دل کا معاملہ جو ہے نا اس ہماری پوری باڈی میں, تو وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو جو گوشت ہے اس کا ایکسیسو یوز نہیں کرنا. اور یہ کہتے ہیں جی بلڈ کے لیے, بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اچھا ہے یہ جو لہسن ہے. تو بھائی دنیا میں اور کوئی چیز نہیں آپ کو پتا جو بلڈ کے لیے بہتر ہو, مطلب جو اس کا نیبل بدل ہو, آپ نے لازمی لہسن ہی کھانا ہے. اور جس دن, حالانکہ آپ دیکھیں کہ ان روایتوں کو اگر دیکھیں کہ شیاطین بھی خون میں دوڑتے ہیں, اور لہسن کھا لیں تو آپ کا بلڈ فلو ہی ہائی ہو جائے گا. اور بلکہ شادی شدہ افراد میری بات کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو وہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ جسم میں ان کا پریویل بڑھے گا. اسی لیے اگر کوئی شخص کوئی روحانی سفر کرے, یا اس نے کوئی وظیفہ یا کوئی روحانیت کی طرف جانا ہے, تو اس کو پھر لہسن اور اس طرح کی مزید چیزیں جو منہ سے اسمیل پیدا کریں ان سے بڑھنا ہے, مطلب دور ہونا ہے. اور پلس اس نے سورج کو جو روشنی ہے اس کا انٹیک بڑھانا ہے لائف میں, اگر وہ کوئی روحانی طور پہ جینونلی چاہ رہا ہے کوئی ایکسیل کرنا. اور ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم باڈی کو وہ جیسے آپ نے پوچھا گوشت کے متعلق بتا دیا, اسی طرح ویجیٹیبل کا ایک ماڈریٹ استعمال ہے. ہاں ایک آپ کے ناظرین کو اور چیز ایڈ کر دوں, یہ آج کی میڈیکل سائنس ہمیں پانی بہت زیادہ پلوا رہی ہے. یہ سر پانی کا بھی جو تعلق ہے نا, آپ کو یاد ہوگا کہ غصہ جب آئے تو جی پانی پیو. جب یہ عموماً عاملین حضرات کو دیکھے تو شاور باٹلز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی جن زدہ بندہ آتا ہے تو ساتھ ہی اس کے منہ پہ دم کیا ہوا پانی مارتے ہیں. تو یہ پانی کا بھی تعلق آپ کی آج کی اسی ہانٹڈ لائف سے ہے, کیونکہ ہم موسٹلی جن زدہ ہو چکے ہیں اور وہ جو شیطانی جال تھا وہ پھیل چکا ہے. تو اب اس سے نکلنے کے لیے ڈیفینیٹلی سب سے پہلے ہمیں اپنی خوراک کو بہتر کرنا ہوگا, پھر اگلا سٹیپ ہوگا کہ ہماری روح مضبوط ہو, اس کی غذا دیں, اور پھر آگے.
ٹھیک ہے، روح کو بھی تو عروج کی ضرورت ہے نا، تو اس حوالے سے ظاہر تدبیر بنانی پڑے گی اور تیار کرنا پڑے گا۔ شاہ صاحب، اب جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے، غذائیات کا روحانی معاملات میں اثر ہوتا ہے؟ مثلا میں اگر روحانی طور سے مستحکم ہونا چاہتا ہوں تو کن غذائیات کی طرف جاؤں، پھر غذائیات سے ہٹ کر اور کیا کیا چیزیں جو میں پرہیز کروں تو میں ایک اچھا روحانی انسان بن سکتا ہوں؟ جی، وہ بڑی اچھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے ماشاءاللہ اس پہ۔ اصل میں جیسے ہم روحانیت کے عمل میں جب قدم رکھتے ہیں جی تو سب سے پہلے تو اس میں انڈا منع کیا جاتا ہے، مچھلی کو اوائڈ کیا جاتا ہے، جیسے حضرت نے کہا کہ گوشت سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اچھا، یہ دل کو سخت کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ روح کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ جیسے لہسن کے بارے میں، پیاز ہے، تو ان چیزوں سے واقعی شیاطین اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانی طور پہ مضبوط ہوں تو ان چیزوں سے آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا، کم لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کبھی کبھی۔ صحیح، لیکن جو مکمل روحانیت میں اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ لازم ہے کہ ان چیزوں پر پرہیز کریں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ روحانیت جو ہے نا، دراصل وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اوکے، حضرت پیر محل صاحب گولڈا شریف والے سرکار رحمۃ اللہ کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پہلا کلمہ کا ورد کیا کرو۔ اچھا، تو وہ شخص نے کہا کہ حضور اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے تیرے اندر روحانیت پیدا ہوگی، ایمان پیدا ہوگا۔ جب کوئی شخص کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 20 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو اس کے 20 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ روحانیت کی انہی چیزوں کی بنیاد ہے۔ بڑی خوبصورت۔ دیکھیے اذکار کا کتنا اثر پڑ رہا ہے ہماری ذات کے اوپر، ہماری شخصیت کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اذکار کے ذریعے ہم ماحول کو بھی بہت ہی تر و تازہ بنا سکتے ہیں۔ البتہ جو انٹینشن سے خواتین و حضرات، یہ بہت زیادہ بیسک رول پلے کرتی ہیں۔ میری نیت میں کچھ اور ہے، میری زبان پہ کچھ اور ہے، میرا عمل کچھ اور ہوگا اور نتیجہ جو آئے گا وہ تو بہت ہی کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا میں نے یہ تو تزکیہ ہے، جو روح کا سفر ہے، یہ شروع ہی باطن سے ہوتا ہے۔ میں نے اپنی انٹینشنز کو، انٹیوشنز کو بڑا کلیئر کرنا ہے اور پازیٹیو کرنا ہے، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ لہٰذا جتنے بھی روحانی لوگ آپ کو ملیں گے، یعنی جن کا تعلق روح اور روحانی سفر سے رہتا ہے، ان کا اندر مطمئن ہوگا، سکون ہوگا، اور پھر وہ دوسرے کو بھی کوئی طاقت تبھی دے سکتے ہیں جب وہ مثبت سوچتے ہیں۔ منفی خیالات سے باہر آنا پڑے گا، منفی اثرات سے نکلنا پڑے گا۔ یہی چیز ہے جس کی طرف قرآن آپ کو لے کے جاتا ہے، مگر اس علم کو سمجھنے کے لیے بھی بہت سارے پروگرامز ہمیں درکار ہیں۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص کم سے کم روح کی اس پوزیشن کو تو سمجھے کہ جس طرح سے اس کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی روح کا، اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک بہت ہی عظیم تحفہ ہے، اس کو امر ربی کہا گیا ہے، اور پھر اس امر کے ساتھ ساتھ چلنا بھی ہے، اس کی اتباع بھی کرنی ہے اور اس کے لیے خود کو آمادہ اور تیار بھی کرنا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا خاصہ بھی یہی رہا کہ ہم نے بتدریج آگے قدم اٹھاتے ہوئے پہلے مرحلے میں تو یہ سمجھا کہ روح کسے کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے ہم نے یہ کوشش کی کہ روحانیت کو کیسے بلڈ اپ کیا جائے۔ غذائیات پہ ہمارا دھیان رہا، ساتھ ساتھ اذکار کے حوالے سے بھی ہم نے خود کو آمادہ اور تیار کیا۔ ان سماعتوں پہ سلام جو سن رہے تھے توجہ کے ساتھ، میں اپنے مہمانوں کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے توجہ فرمائی اور قیمتی گفتگو آج ہوئی۔ میں اسامہ صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دور سے اس سلسلے کو قریب کر دیا، اور ہم گاہے بگاہے دونوں مہمانوں سے وقت لیتے رہیں گے، اس موضوع کو مزید سمجھتے رہیں گے۔ اپنا آپ خیال رکھیں گے خواتین و حضرات، کیونکہ اس ملک میں ایک بات تو اپنے مہمانوں کی میں اس اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ نہیں ہمارے ذہن پہ کم سے کم منفی اثرات کا آسیب ہے، اور پھر ان سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ایک طاقت، ایک قوت چاہیے، خلوص چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایمان چاہیے، ایمان مستحکم چاہیے۔ تو تذبذب ہے، اضطراب ہے، اس سے باہر آنا پڑے گا، عام آدمی ہو یا خاص آدمی۔ یعنی ایک چیز جو اچھی زبان سے نکال دے تو اس کا احسان ہے۔ صبح و شام زبان پہ منفی جملے، منفی کلمات، اور ایک ایک چیز کے اوپر او اور نظر اور حسد کا سلسلہ رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، الف لام میم میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔